بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ جلد سے بنی ہوئی تھی. بلال رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر نکلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی سے صحابہ کرام تبرک حاصل کر رہے تھے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے ایک چغا پہنا ہوا تھا. کانی انظر الی بیاض ساقیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیوں کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، سفیدی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور اذان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اذان کے کلمات جفت ادا کی جائیں اور اقامت کے کلمات وتر ادا کی جائیں. جفت ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بار اللہ اکبر 4 دفعہ کیا جائے، یہ مقصد ہے. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ یعنی کہ توحید کی گواہی جو ہے وہ بھی جفت ادا کی جائے 2 مرتبہ. اور اقامت بھی اقامت جو ہے وہ وتر طریقے سے کی جائے، ما سوا قد قامت الصلاۃ سے، کہ وہ جفت طریقے سے ادا کی جائے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے اذان دی، 4 بار اللہ اکبر، 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار حی علی الصلاۃ اور 2 بار حی علی الفلاح. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف دائیں اور بائیں دیکھنا چاہیے. اس میں پھر دونوں طریقے جائز ہے کہ دائیں طرف حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دونوں بار دائیں طرف آدمی دیکھے تو بھی ٹھیک ہے، ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں تو بھی ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لیکن نماز پڑھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ رکھا گیا، یعنی زمین میں دنسا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی کیونکہ آپ سفر میں تھے. پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رہے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ مدینہ واپس لوٹ آئیں. اس حدیث میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے پڑھتے ہوئے انسان کو دائیں اور بائیں طرف دیکھنا چاہیے، یہ مشروع عمل ہے. دوسرا مسئلہ حدیث میں یہ ہے کہ سفر میں جو 4 رکعت ہے وہ 2 پڑھنے چاہیے، جیسے ظہر، عصر، عشاء کی نماز، اور مغرب کی نماز 3 رکعت، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی. تیسرے نمبر پر سترہ رکھنا مشروع عمل ہے، سترہ رکھنا چاہیے انسان کو. چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے محبت اور چاہت کی دلیل ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے رہے، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. اس وجہ سے جو آدمی یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہے تو یہ جھوٹ اور بے بنیاد دعویٰ ہے.